الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تمام تر خوبیاں ہمہ قسم کی بڑائیاں پاکی اور عظمت کبریائی و جلال اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک مربی کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں جو کل کائنات کا خالق و مالک پالن ہار پرورش کرنے والا رزق و رساں موت و حیات بخشنے والا ہے. ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ انگنت و لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر جو ہماری رہنمائی کے لیے مخصوص کیے گئے. سامعین حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مجادلہ پارہ 28 کی آیت نمبر 22 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. میں چاہوں گا کہ اسی کے ارد گرد گھوم کر آپ کو کچھ بتایا جائے. آج 1 اکتوبر کا دن ہے اور آج کا اس آیت کے تحت ہمارا جو موضوع ہے ایمانی کیفیت. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یودون من حاد اللہ ورسولہ. جو قوم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے لا تجد نہیں پائیں گے آپ اس قوم کے لوگوں کو کہ وہ محبت کرتے ہوں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں. یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں کو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو صرف غیر مسلم ہی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ مخالفت کے معنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت
حکموں کو نہ ماننا، احکام شریعت پر عمل نہ کرنا بھی مخالفت ہی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے باپ ہوں یا اولاد، بھائی ہوں یا کنوہ قبیلہ کے لوگ، عمل میں کوسوں دور ہونے کے باوجود ہماری دوستی اور محبت برقرار رہتی ہے، جبکہ ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی محبت و نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ معاملے کی نوعیت یہاں تک ہے، ایمانی تقاضا یہ ہے مخالفت کرنے والا بے عمل ولو کانوا آباءہم، اور وہ چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، اور یا ان کے بیٹے یعنی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، اور یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اور یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جن کی تائید اپنی روح یعنی اپنی کتاب سے کی ہے۔ اب آپ صاحب ایمان کی کیفیت دیکھیے کہ صاحب ایمان ہوتے کیسے ہیں۔ ہم صاحب ایمان کس کو مانتے ہیں اور صاحب ایمان کا رول کیا ہوتا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن عبد العزیز وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے، یہ آیت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا اللہ اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جنہوں نے اس دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کر دینا چاہا تھا، اور مصعب بن عمیر کے بارے میں جنہوں نے اس دن اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا تھا، اور عمر بن خطاب کے بارے میں جنہوں نے اس دن اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تھا، اور حمزہ علی اور عبیدہ بن الحارث کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے اس دن عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سب لوگ کیوں قتل کیے گئے؟ قتل کرنے والے وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا،
کسی نے اپنے سگے کنبے قبیلے کے رشتہ دار کو قتل کر دیا اس بنیاد پر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، ایسی چیز یہ تو شاید آپ یہاں یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ایمان کے خلاف بات کر رہے تھے، ان کا تعلق غیر مسلموں سے مسلمانوں سے تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کے ہاں ہانڈی میں کدو پکانا کدو گیا، اور جب روٹی اور سالن اپنے صاحبزادے کے سامنے رکھا گیا، صاحبزادے کو گیا کدو پسند نہیں تھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے تلوار میان سے باہر نکال لی اور کہا یہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جس کے قطرے اٹھا اٹھا کر اللہ کے نبی شوق سے کھاتے تھے، اور تو اس کھانے سے انکار کر رہا ہے، اگر تو نے اس کھانے کو نہیں کھایا تو یہ تلوار ہوگی ہے اور تیری گردن ہوگی۔ اور وہی حضرت عمر فاروق ہیں کہ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے علاوہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، تو ایمان میں کچا ہے۔ میری محبت کا دعویٰ کرنے والا نہ وہ بیوی کو دیکھتا ہے، نہ وہ ماں کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو دیکھتا ہے، نہ بھائی کو دیکھتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا، سب سے زیادہ عزیز مجھے سمجھتا ہے۔ جب تک تیرے دل سے ان تمام کی محبت میرے مقابلے میں کمزور نہیں پڑ جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گی، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے اقرار کیا کہ اللہ کے نبی آج سے میں نے اپنی بیوی کی محبت بھی ختم کر دی اور میں آپ کو چاہنے لگا، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے فرامین سے منہ موڑ لیں، کٹ نہ جائیں۔ اگر اللہ نماز کا حکم دے تو ہم نماز کا نام نہ لیں، رسول ہم کو نماز کا طریقہ بتائے تو ہم اس طریقے کو نہ مان کر دوسرے طریقے اپنا لیں، دوسروں کو چال چلن اختیار کر لیں۔ اللہ کے رسول ہم سے رمضان میں 30 روزے رکھنے کا مطالبہ کریں، لیکن ہم ایک روزے کا بھی اہتمام نہ کریں۔ اللہ کے رسول ہم کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیں اور ہماری کنجوسی کا یہ عالم ہو کہ ہماری جیبیں بھری رہیں اور کوئی سائز مانگنے والا آئے تو ہماری جیب سے ایک پیسہ نہ نکلے۔ غرض کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیٹے ہوں،
تمہارے عزیز و قارب ہوں، جب تک وہ بے عمل ہیں آپ کو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک، محبت کا اظہار نہیں کرنا ہوگا۔ اور ہر باپ، ہر بیٹے، ہر بھائی اور بہن کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر اس کے یہاں کوئی دیندار ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہے، تو وہ اس کو ترجیح دے، وہ اس سے محبت کرے۔ غرض کہنے کی یہ ہے، مقصود یہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کے حکموں کو مانتا ہوگا، باعمل زندگی گزارتا ہوگا، ایسے راسخ الایمان لوگوں کو دنیا میں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ایمان کی یہ شرط ہے، اگر ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان کو آپ پورے کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں 4 چاند لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دے گا۔ اس کی نصرت و تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے اور آخرت میں ان کا مقام جنت ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے صاحب، جنت اور جہنم۔ ٹی وی پہ ہم نے میڈیا والوں کو سوال کرتے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی دھرم والے جنت کا لالچ دلا کر، جہنم کا خوف دلا کر مسلمان بناتے ہیں۔ میں یہاں ایک سوال کروں گا، کون سا وہ دھرم ہے، کون سا وہ مذہب ہے جس کے مذہب میں سر اور نر نہ ہو، اور اگر ہے تو اس کے فوائد اور دوسرے کی انجام دہی کو بھی بیان کرنا ہو؟ سبھی لوگ بیان کرتے ہیں، مسلم ہی نہیں، سب لوگ بیان کرتے ہیں۔ جب ایک چیز ہے تو اس کو بیان کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی زبردستی، اس میں کوئی پکڑ کی بات نہیں، برے کام کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر اس برائی کو کریں گے تو آپ کا انجام یہ ہوگا، خیر کی بات آپ کریں گے تو اس کا انجام، اس کا انعام آپ کو یہ ملے گا۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں یہی لوگ اللہ کی جماعت کے افراد ہیں جو اللہ اور رسول کی مخالفت ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرتے، اس کے عوامل کی اتباع کرتے ہیں، اس کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اس کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی جماعت کے لوگ بھی دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تو حاضرین مسجد، بات ہو رہی ہے یہ کہ ایمانی کیفیت انسان کی کیا ہونی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی تقریباً 72 شاخیں، ان 72 کی 72 شاخوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔
انسان ہیں، کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان 72 شاخوں میں ہمیں 2-4 شاخیں بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لینا ہے، دینا ہے، اڑوس ہے، پڑوس ہے، میاں ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ پر حقوق ہیں، اور ان حقوق کی خلاف ورزی اگر انسان کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ زندگی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم کام بھی کریں گے، کاج بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، ماں بہنوں کی حفاظت بھی کریں گے، ان کے حقوق کو بھی پہچانیں گے، ان کو بھی ادا کریں گے۔ تو حاضرین، آج کا یہ موضوع کہ ایمانی کیفیت ہماری کیا ہونی چاہیے، وہ یہ چاہتی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغا ونحن لہ عابدون۔ بس اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دنیاوی رنگ سب دھل جانے والے، مٹ جانے والے، ختم ہو جانے والے۔ اگر اللہ کا رنگ آپ پر چڑھ گیا تو ہر وہ بے عمل آدمی آپ کو ایسا لگے گا کہ اس سے نفرت کی جائے، بچا جائے، اس کا کھایا نہ جائے، اس کا پیا نہ جائے۔ واقف شریعت اسلام اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کے، ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وهو بر رؤوف رحيم۔